الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. عن معاذ بن زهرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواہ ابو داود۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے میں نے افطار کیا۔ اسی طرح سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو۔ مرقات المفاتیح جو کہ مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس میں مشہور محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ سے مختلف دعائیں ثابت ہیں اور سب کی سب صحیح ہیں۔ کبھی تو آپ پڑھتے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل و عطا والے میری مغفرت فرما۔ کبھی آپ پڑھتے الحمد للہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے قوت عطا فرمائی تو میں نے روزہ رکھا، اور اس نے مجھے رزق عطا کیا تو میں نے افطار کیا۔ اور کبھی پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا، آپ ہی کے رزق سے افطار کیا۔ یہ دعائیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس دعا میں جو اضافہ مشہور ہے، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وغیرہ جو الفاظ ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ ان کا معنی اور مطلب صحیح ہے، یعنی جہاں اور دعائیں ہم مانگتے ہیں تو یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو مسنون دعا کہہ کر اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اب ایک بڑا اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو افطار کے وقت کی مسنون دعائیں ہیں یا ایک دعا ہے مشہور، یہ افطار سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کے بعد؟ تو محدثین اور فقہائے کرام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ جو دعا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا تو افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اور جو دعا زیادہ مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کسی قسم کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے، بعض سے درمیان میں اور بعض سے آخر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ لہذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔
اصل میں اس دعا کے الفاظ سے بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ اس دعا میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ الفاظ افطار کے بعد ہی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں گرامر کے جو اصول ہیں ان کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی کے الفاظ وہاں استعمال ہوں جہاں کام ہو چکا ہو، بلکہ عربی زبان کا خاص انداز یہ ہے کہ جو کام یقینی ہو یا عن قریب ہونے والا ہو تو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ پھر امت کا عمومی تعامل یہی ہے کہ یہ دعا افطار کرنے سے پہلے افطار شروع کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جائے۔ اور دعاؤں کا بھی افطار کے وقت میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔